السلام علیکم. تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں لیکن میں ہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشیلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, میں نے ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے دیکھا, دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک, آئی تھنک تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل, ویری کائنڈ آف یو. جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے اس سے ہم بات کریں گے, بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیں, دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا, دیر از اے رواج ہے, اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس پہ بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا, یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. however جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں, دے ٹیک ان پٹ اینڈ دے آر کوگنیزنٹ آف دی آل دی پارٹیسپیٹنگ اینٹیز جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو سا ہے, یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی, دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی, خارجی نور ولی محسوس سے بات چیت نہیں ہوگی, فتنہ الہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا, یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. جی کولیکٹرل کیا, کولیکٹرل پہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں, پشاور میں یہ سوال ہوا تھا, ہماری ایک بہن نے کیا تھا, صحافی نے, اور میں نے اس کا اس سے جواب دیا تھا. بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس, اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن ID بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, FC کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. وی آر ناٹ گوئنگ گن بلیزنگ انٹو دی ایریاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک آؤٹ ایوری ون. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. وی آر بینگ ویری کیئرفل, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سولین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا ہوں بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے.
وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کواد کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فور رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جون سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس میں تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. بائی گیونگ سچ فالس قسم نوشنز آف کولیٹرل ڈیمیج, بائی ٹرائنگ ٹو کنفیوز دی پیپل, بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ ویجز. دیٹس اٹ. السلام علیکم سر. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا ہے اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی ہے تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے SIFC سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخباروں نے کوٹ کیا. وہ موجودہ جو FBR کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے اور کیا SIFC خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں and multiple questions in one. Look, let me come to میرا what I understand. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے جون سا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آتی تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز, دی پریویس entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, وی آر اے پروفیشنل آرم فورسز, اینڈ وی ڈو دی تھنگز اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو دی تھنگز رائٹ دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا, یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ واٹ از دی نیڈ؟ بیکاز دیٹ از اے کلاسک ایگزامپل ویئر